نہیں یہ تو ہماری خبر کی یہاں پہ تصدیق ہو گئی ہے جو کل آپ نے دی تھی خبر. اب تو اختلافات کھل کے سامنے آ گئے ہیں. ضلع عہدیدار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اختلافات بیان کر رہے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی بالکل, ابھی تو یہ دیکھیں شروعات ہے. ابھی 24 گھنٹے گزرے ہیں ہماری خبر کو اور اتنا زیادہ بائیکاٹ تک پہنچ گئی تھی پی ٹی آئی. یہاں اگر کہیں تو ایک خاص گروپ جو ہے وہ بائیکاٹ تک پہنچا. اب ان کو چاہیے کہ اب کھل کر وہ بھی سامنے آئیں اور پھر بتائیں کہ اب خبر صحیح ہے یا وہ غلط تھے اس وقت, کیونکہ اب بہت ہی واضح ہو گئی چیزیں. اب آپ ان کی باتیں غور سے سنیں پریس کانفرنس کی کہ وہ بیرسٹر سیف اور جو جا کے ملتے ہیں یا جن کے ذریعے وہ لسٹ آئی خان صاحب کی طرف سے, اس پر وہ ڈائریکٹلی تنقید کر رہے ہیں. اور یہ تنقید بڑی کلیئر ہے, یہ صرف بیرسٹر صاحب یا کسی بھی ایسے شخص پر نہیں ہے, یہ ڈائریکٹلی وہ اپنی ہی پارٹی کے بانی چیئرمین جو ہیں وہ ان پر یہ تنقید کر رہے ہیں. یہ پریسر ان کے خلاف ہے یہ پریس کانفرنس, کیونکہ 6 نام تو ان کی طرف سے آئے جس کی گواہی بھی دے دی. ظہیر عباس وکیل نے کہا کہ ان کے سامنے خان صاحب نے یہی 6 نام دیے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں, اور پھر دوسری طرف جو بندر بانٹ ہونی تھی ہارس ٹریڈنگ, اس کو روکنے کے لیے ساری جماعتیں اکٹھی تھیں. علی امین گنڈا پور بھی آن بورڈ تھے دوسری جماعتوں کے ساتھ. لیکن عین وقت پر اب پی ٹی آئی کے اندر ہی جن کو زیادہ سیٹیں ملنی تھی ان کے اندر ہی گروپنگ شروع ہو گئی اور جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اب وہ دستبردار نہیں ہو رہے. اور رات کو وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں بھی ہم نے یہی خبر ڈسکس کی تھی جب انہوں نے کہا کہ نام تو سامنے اب آ گئے, سب وہ کہہ رہے ہیں. تو ہم نے یہی کہا تھا کہ نہیں, یہ جان بوجھ کر اس کو کنفیوز رکھا گیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کل ضرور یہ سامنے آئیں گے کھل کے اور کوئی ایسی بات کریں گے جس سے پی ٹی آئی کو خود ہی ان کے اندر ہی نقصان ہوگا. اور ایک اور اہم بات, بالکل ان کی اس طرح کی گفتگو سے تو پاکستان تحریک انصاف کو اندر سے ہی ڈینٹ پڑا ہے اور آئینہ ہم دکھا رہے ہیں تو یہ لوگ برا مان رہے ہیں, مگر آج وہی تنظیمی عہدیدار بیٹھ کے بیرسٹر سیف کے حوالے سے آپ کی کہی ہوئی ساری باتیں کر رہے ہیں. ابھی جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو انہوں نے اے ٹی ایم کا ذکر کیا کہ یہ ورکرز کو چھوڑ کر اے ٹی ایمز کو جو ہے وہ ٹکٹ دے رہے ہیں اور اشارہ وہ کر رہے ہیں سی ایم ہاؤس کی طرف. تو آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی اطلاعات, کوئی خبریں؟ جی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. اصل میں رات کو لیٹ نائٹ ایک اہم ان کی میٹنگ ہوئی اسی گروپ کی, وہ جس میں سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے, عرفان سنگھ اور دوسرے جو یہ گروپ ہے. اور یہ اس میں ہی یہ سب کچھ طے ہوا تھا کہ اس طرح اس کو نہیں تسلیم کرنا. اگرچہ ظاہری طور پر یہ سب اکٹھے ہو کر اس وقت وہ عرفان سنگھ ان کو سب کو منا رہے ہیں, لیکن اصل میٹنگ ان کی گروپ کی جو ہے وہ رات کو لیٹ نائٹ ہوئی تھی اور جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کل یہ پریسر آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے اور یہ جو ہے وہ معاملے کو کنفیوز کرنا ہے. اور اب آپ دیکھیں یہ بڑی کلیئر اب چیزیں ہو گئیں کہ کیوں اناؤنس نہیں کرنے دیا گیا بیرسٹر سیف کو, یہ سامنے آ گیا. اور کیوں انہیں پریشرائز کیا جا رہا تھا ایک خاص گروپ کی جانب سے جن کو بڑی تکلیف ہوئی اے آر وائی کی خبر سے. اب اصل میں اس وقت میرا خیال ہے جو معاملات ہیں سب سے اہم وہ بیرسٹر سیف پر جا کر رک رہے ہیں. ان کو اب سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ سچ جو ہے وہ کھل کر, کیونکہ وہ ہیں یا ظہیر عباس ہیں جو وکیل جو کہ گواہ ہیں کہ خان صاحب نے, اور تو تیسرے سے بات ہی نہیں ہوئی. اب آپ دیکھیں نا علیمہ خان جو دوسری بہنیں یا سلمان اکرم یہ سب ملتے ہیں جا کے. اس دن بھی ان کی ملاقات علی امین کی بھی ہوئی تھی, لیکن خان صاحب نے یہ لسٹ صرف اور صرف بیرسٹر سیف کو کہا اور ظہیر عباس اس کے گواہ ہیں. تو جب وہ دو لوگ کہہ رہے ہیں اور آپ کے ذمہ دار پوزیشن پہ بھی ہیں دونوں, تو پھر بھی آپ جو ہے وہ نہیں مان رہے اور اناؤنس نہیں کر رہے تھے. اب وہ بھی بات کھل کر سامنے آ گئی کہ کیوں اعلان باقاعدہ طور پر کھل کر نہیں کیا جا رہا تھا. اور آپ دیکھیں کہ وہی جو 2 نام ہیں مشاج یوسف زئی اور مرزا فریدی, اور وہ جو کہ ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ ان پر تنازع ہے اور ان پر یہ گروپنگ ہو رہی ہے, کیونکہ ایک کو تو بشرا بی بی جو ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں, اس لیے وہ مشاج یوسف زئی سے سارا ہے, اور علیمہ خانم جو ہیں وہ دوسرا وہ اپنا لے کر آنا چاہتی ہیں. اور لیکن اس میں ایک اور اہم بات بھی ہے جو زیادہ ان کو کل اے آر وائی کی خبر کی تکلیف ہوئی کہ یہ ایکسپوز پہلے ہو گئے کہ اصل میں تو انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کرنا تھا کہ کارکن سامنے آئے, لیکن اے آر وائی نے 2 دن پہلے ہی بتا دیا کہ یہ سازش ہو رہی ہے, یہ کارکن کے نام پہ یہ معاملے کو کنفیوز کیا جائے گا اور نقصان دیکھیں کسی کا نہیں ہے, پی ٹی آئی کا اپنا ہی ہونا ہے.